معزز الاحترام سامنے جی شام دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام، آج کی یہ تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ 10 / 1 سال سے بعد مرحوم مغفور جناب حاجی ظہور احمد صاحب، اللہ تعالیٰ اس پاک و پاکیزہ محفل کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ان کے بیٹے جناب عزیزم محمد عثمان صاحب ہر سال اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ گزشتہ سال کسی محفل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں میلاد شریف کی حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی، میلاد کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی اور اس کے نکات و ثمرات کے حوالے سے۔ آج میں آپ کی خدمت میں مقاصد میلاد کے حوالے سے چند گزارش سامعین عزیز شام، جو آیت پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جستجو مصطفیٰ بھی۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد۔ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، اور جس کا مشن یہ ہو، جس کا مقصد یہ ہو عمل کا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیم قرآن بھی فرمائے، والحکمہ، اور یہاں حکمت بمعنی سنت ہے، فرمایا زندگی گزارنی کس طرح ہے، پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے مصطفیٰ کریم اپنی اسوہ، اپنی سیرت اور طریقہ بھی اور سنت بھی عطا فرمائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس محبوب نبی کی شان یہ ہو کہ پورے معاشرے کی تطہیر فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کس موقع پر مانگی؟ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے موقع پر یہ دعا مانگی۔ سامعین عزیز شام، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ انداز ہمیں مقام رسالت سمجھاتا ہے کہ لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مگر بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد رب سے جو دعا مانگ رہا ہوں، اس دعا میں طلب مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ گویا مصطفیٰ کریم کا طالب بننا یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ نبیوں کا طرز اور طریق ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے سنت کو سکھایا کہ تم بھی ضرور طلب مغفرت کرو، طلب صحت کرو، طلب شفا کرو، مگر طلب رزق سے پہلے اس محبوب نبی کے طالب بنو جو قاسم رزق ہے۔ یہ اس کی جمع بند کر دیں، جو قاسم رزق ہے، جس کے ذریعہ سے تم تک اللہ کا رزق پہنچے گا، اس کے طالب بنو۔ تم طلب مغفرت ضرور کرو، اور پہلے اس کے طالب بنو جو شفیع روز جزا ہے، جو تمہاری مغفرت کا ضامن ہے۔ طلب شفا ضرور کرو، اور پہلے اس کے طالب بنو جس محبوب نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، میرے مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کی علاج موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے
ہمیں مصطفیٰ کریم کا طالب ہونے کا راستہ بتایا، مصطفیٰ کریم کا آرزو مند ہونا، حضور کی طلب کرنا، حضور کی آرزو کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد، اس کے بالکل ابتدا میں ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اس میں آیت میثاق کو ڈسکس کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت جب ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سا نبی ہے جس کی محفل سجی ہو اور اس نے ذکر مصطفیٰ نہ کیا، اس نے جستجوے مصطفیٰ نہ کی۔ یہ تو بند کرو یار، کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ سبحان اللہ۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس نبی کی محفل سجی ہو اور وہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، طلب مصطفیٰ نہ ہو، مصطفیٰ کی طلب اور آرزو نہ ہوئی ہو۔ اس لیے محبت والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے۔ اللہ دا واسطہ انگل چال ہے تو گوتن کیڑی شاید سمجھ آ رہی ہے، کول بلا کے 6 دفعہ تن سمجھایا، چسکے لین دے تو سلو آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تمہیں ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تمہیں ہو، کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تمہیں ہو، بحیثیت خدا میرا رب یکتا اور بحیثیت مخلوق خالق ہونے کے ناطے اس جیسا کوئی نہیں، مخلوق ہونے کے ناطے اس جیسا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ذات ہے جن کی آرزو نبیوں نے کی، جن کی جستجو نبیوں نے کی ہے، جن کو رب سے مانگا ہے میرے مصطفیٰ نے۔ اللہ اصل آپ سعود والوں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نعت خان آگے آج کل گوئیے تو آپ کا اور ان کا آپس میں ہوتا ہے سلسلہ، گٹ مٹ ہوتا ہے، ساؤنڈ اتنا کھولتے ہیں بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے یہ گانا پڑھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بات ان لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور یہ خوش اسلوبی سے سنے بھی سے، ان آنکھوں میں ہوئے 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 اتنی آواز اونچی ہوگی۔ حالانکہ جس طرح آپ چڑھا رہے ہیں نا، اگر میں اس طرح کروں تو میرا زور کم لگتا ہے اور ہلہ گلہ زیادہ ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ اس میں زیادہ ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ مقصد نہیں ہے، مقصد قوم کو کوئی بات ڈلیور کرنی ہے۔
تو سامع رسید شاہ توجہ ہے آپ کی؟ اجے تک جو ساتھ ہوتی رکھے توجہ ہے کوئی نہیں؟ او بھائی تو منگل جیسے تک کام ہو سی تو جو بھی چنگل سنی ہوئی ہو سے باہر کھڑی سنو تین 6 دفعہ کہہ بیٹھا ہوں اللہ نے سنے میری گھر کا سمجھ توجہ ہے کوئی نہیں؟ اچھا میں آکھا پھر اس نے چھڑے آس اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے. اکثر مسجد بند اس کو زیادہ کھولو گے تو اتنی گونج پڑے گی یہ بندے تنگ پڑ جائیں گے بیچارے. ٹھیک ہے نا؟ میری اپنی گونج بڑی جائے توجہ فرماؤ. تو سامع نزید شاہ میں عرض کر رہا تھا بڑا کلیئر آواز آ رہی ہے نا سمجھ آئے وہ دھما دھم وہ بڑی اچھی لگتی ہے ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. میں خود مترنم ہوں ہر خطیب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن مقصد کوئی نہیں ہے نا. ہاں کسی اوپن جگہ ہوتی تو پھر شاید میں بھی کہتا کہ تو اس کو کھول دوں. سامع نزید شاہ مقاصد میلاد کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد رب سے کس کو مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. مجھے رب سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہ سے رزق طلب کرتے ہو صحت طلب کرتے ہو نعمتیں مانگتے ہو تو کبھی اللہ سے مصطفیٰ کو مانگو. یہ پریکٹس کیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مانگو رب سے کہ اللہ مصطفیٰ کا قرب عطا کر مصطفیٰ کی سچی محبت عطا کر مصطفیٰ کا عشق عطا کر مصطفیٰ کی اتباع نصیب کر مصطفیٰ کا وہ حیا وہ عزت و تکریم مجھے نصیب فرما جو تجھے مطلوب ہے. کبھی مانگے رب سے اللہ کو مانگا کرو. ہائے ہائے کیا جملہ ہے. اللہ سے اللہ کو مانگا کرو. اللہ سے اللہ کی ذات مانگا کرو. روحی شریف میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام عیشا حریم ذات کبریاست و از حق ما سوائے حق چیزیں نہ تنبی دند و دنیا دنی و نعیم اخروی حور و قصور و بہشت بکرشمہ نظر نہ دیدن. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں جن میں ایمان کی حلاوت ہوتی ہے ایمان کی حقیقت کو جنہوں نے پایا ہے وہ اہل اللہ کی یہ نشانی ہے. وَأَزْ حَقْ مَا سِوَائِ حق چیزیں نہ طلبیدن وہ اللہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے. وَدُنْيَا دَنِي وَنَعِيمِ اُخْرَوِي حور و قصور و بہشت بکرشمہ نظر نہ دیدم ان کی طلب نہ حور و قصور ہے نہ بہشت ہے نہ دنیا کا مال و متاع ہے. وہ رب سے صرف رب کو ہی مانگتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے. تو بھائی جس اللہ سے رزق مانگتے ہو اس اللہ سے کبھی اللہ کو مانگا ہے؟ جس اللہ سے صحت مانگتے ہو اس سے کبھی اس کی ذات کا قرب چاہا ہے؟ کبھی رب سے چاہا کہ مالک وہ محبت عطا کر جیسے تو راضی ہو جائے. اے اللہ اپنا قرب نصیب کر اپنا حیا نصیب کر اپنے سے وفا کرنا نصیب کر. کبھی رب سے رب کو مانگا کبھی مصطفیٰ کو مصطفیٰ سے مانگا. بھائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جو سائل آئے محبوب خالی نہ جائے. تو کبھی مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگ کے دیکھو. بات سمجھ آئیے اللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ لوگوں مصطفیٰ کے طالب بنو. اور ایک خاص پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج کل اپنے مساجد دوسرے لوگوں کی مساجد کے فرنٹ میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ
اب یہ واردات کیا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت لکھنے کا مقصد کیا ہے. تو جس غلط مفہوم کو کشید کر کے یہ آیت کندہ کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا یہ آیت بھی پڑھو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد ذکر مصطفیٰ کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں جب اللہ کا گھر تعمیر کرو اس کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اونچی کو سبحان اللہ. اور تیسری چیز بڑی خاص نوجوانوں کے لیے، کیونکہ آج کا نوجوان صبح دعا کرتا ہے، شام کو نتیجہ مانگتا ہے، اور برابر ایک ہفتہ دعا کرتا رہے، نتیجہ نہ نکلے تو اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں. بعض حضرات تو اس حد تک کفر بک دیتے ہیں کہ جی اللہ ہماری تو دعائیں سنتا ہی نہیں ہے. اس حد تک کلمہ کفر بک جاتے ہیں. تو ایک خاص پوائنٹ یہاں پہ نوجوانوں کے سیکھنے کا ہے، وہ کیا ہے کہ جو صبح دعا مانگے شام کو نتیجہ مانگے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی، بولیے قبول ہوئی یا نہیں؟ اسی لمحے ہو گئی. مگر اس دعا کی قبولیت کا اظہار کتنے سال بعد ہوا؟ 2700 سال بعد. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی 2700 سال پہلے، اور اس کا نتیجہ نظر آیا 2700 سال بعد. اگر فوراً دعا اللہ قبول کر کے اس کا فوراً نتیجہ دینا چاہے، وہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہے نا. مگر ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، نتیجہ جو ہے 2700 سال بعد نکلا. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہمارا کام ہے دعا کرنا، رب سے مانگنا. ہمیں حکم ہے کہ رب سے مانگو، وہ دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی. یہ پلے باندھ لو، بات یہ پلے باندھ لو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ فوراً دعا قبول کر دیتا ہے، اور بعض اوقات فوراً رد بھی کر دیتا ہے. قبولیت دعا کی بھی شرائط ہے، اس میں میرا 3 گھنٹے کا خطاب ہے، یوٹیوب پہ چیک کر لو. تو فوراً دعا قبول ہو جائے مردود ہو جائے یہ رب کو پتہ ہے، قبول ہوئی یا رد ہو گئی اللہ جانتا ہے. فوراً قبول ہو کے نتیجہ فوراً آ جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں. اگر اللہ دیر کے ساتھ نتیجہ دے، دیر پا نتیجہ نکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے دعا مانگی قبول ہو گئی مگر نتیجہ دنیا پہ نکلے ہی نہیں، اس کا جو ثواب آخرت میں ملے. میرے کریم الرحیم نے بھی فرماتے ہیں غلام چلے گا تو پہاڑوں کی طرح اس کے پیچھے نیکیاں بھی چلیں گی. وہ کہے گا مالک یہ نیکیاں تو میں نے کی بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں دعائیں کی تھی تو وہ تیری دعائیں قبول ہو گئی تھی، لیکن دنیا میں یہ تیرے حق میں نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو سٹور کر کے رکھ دیا. تو بندہ حسرت کرے گا کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول ہو. دیکھو نا اس کا کرم، دیکھو اس کی رحمت، دیکھو وہ تمہیں کس طرح سنبھالے ہوئے کہ ایک چیز تم نے مانگی اور رب کہتا مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. اب بندہ مانگتا ہے تو اللہ نہیں دیتا. اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو رب سے نہ مانگے تو رب کو اس پہ جناب والا رب غضبناک ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے مجھ سے کیوں نہیں مانگتا. تو بھائی جب مانگے تو عطا کیوں نہیں کر رہا؟ وہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں کر رہا کہ جو تو مانگ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ اسی میں بھلا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں نہیں دی ہے. تو اللہ فوراً دعا قبول کر کے فوراً نتیجہ دے اس کی مرضی، دیر پا نتیجہ دے اس کی مرضی، قبول کرے دنیا میں نتیجہ ہی نہ دے آخرت میں اس کا صلہ دے اس کی مرضی. ہمارا کام ہے دعائیں کرتے رہنا. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو پلے باندھو. باقی یہ بھی ذہن میں رکھا کرو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں تقدیر مبرم کے ساتھ، بعض جناب والا ریلیٹڈ ہوتی ہیں تقدیر معلق کے ساتھ. تقدیر مبرم سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہیں. وہ آپ صدقے کریں، خیرات کریں، بکرے جناب والا آپ ذبح کریں، دیگیں پکائیں، کچھ بھی کریں، تقدیر مبرم نہیں بدلتی. ہاں جو آپ دعا کریں گے اس کا صلہ اللہ دے گا. جو چیز تقدیر معلق سے جناب والا متعلق ہے وہ صدقہ و خیرات اور جناب والا اعمال خیر اور دعاؤں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ
اس کو ملحق کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اگر مجھ سے مانگے گا تو میں عطا کر دوں گا، صدقہ کرے گا تو یہ سلسلہ ہو جائے گا. تو یہ بات جو چیزیں تقدیر معلق کے ساتھ متعلق ہیں وہ جناب والا آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کے جناب والا صدقہ و خیرات کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ. تو جس چیز کو رب سے آپ مانگ رہے ہیں ممکن ہے وہ تقدیر معلق کے ساتھ نہ ہو، تقدیر مبرم کے ساتھ اس کا تعلق ہو. تو یہ بھی بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. ہمارا کام ہے دعائیں کرنا. ہمارا کام کیا ہے جی؟ اونچا بولو، ہمارا کام کیا ہے؟ دعائیں کرنا. تو جب ہم دعا کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ہمارا اعتقاد اور یقین کیا ہونا چاہیے بھائی؟ یہی کہ بھائی ہمارا کام تھا دعا کرنا، اس کی مرضی کو قبول کرے. اور اگر نتیجہ نہیں نکلا تو بالکل نا امید نہیں ہونا. یقین کر لو کہ انشاءاللہ جو تم نے دعائیں کی ہیں وہ فضول نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ قیامت کے دن دے گا. بات سمجھا؟ اور چوتھی بات جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بھائی ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، خود اللہ کے اور رسول ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے ابراہیم کس کے لیے دعا کر رہا؟ آپ خود نبی ہو. فرمایا میں رب سے اس کو چاہ رہا ہوں جو صرف نبی نہیں، نبیوں کا بھی نبی، جو صرف رسول نہیں، رسولوں کا بھی رسول ہے، جو سب سے اعلیٰ نبی ہے، جو سب سے اولا نبی ہے. اس لیے میرے امام نے بڑی حسین بات کی ہے اور یہ اتنا سادہ کلام ہے کہ بندہ سنیوں کے گھر پیدا ہو اور یہ کلام نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ سارے مل کے پڑھیں تو ایمان تازہ ہوگا. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ مل کے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا. یہ ویڈیو میری طرف ایک ہی جگہ تھا، آپ بیٹھ جائیں. سب سے بالا وہ والا اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ. اللہ نے سب کو زبان دی ہے، خوش قسمت ہے جو اللہ کے نبی کی تعریف کرے. اسی بولو سب سے اولا وہ نبی، سب سے بالا وہ والا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں، نور وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، وہ نبی سب سے بالا، وہ جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، 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 جن کی تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا، وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، وہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں 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 کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا، تو سامع عزیز شان، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مصطفیٰ کے تانے پر آرزو کیا کرو رب سے، قرب مصطفیٰ مانگا کرو رب سے، قرب خدا مانگا کرو رب سے، قرب مصطفیٰ بھی مانگا کرو رب سے، محبت الہی مانگا کرو رب سے، محبت رسول بھی مانگا کرو رب سے، سمجھے اللہ ہمارے، بلکہ میں ابھی محترم اپنے عزیز ڈاکٹر طارق صاحب کے گھر بیٹھے تھے، تو عزیزم یہ شکیل، آپ کا نام شکیل ہے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، تو سوال کے دوران یہ بات اتفاق سے ابھی کمرے میں بیٹھے تھے تو میں نے کی کہ ہم ساری چیزیں رسمن کر رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں رب سے مانگنا بھی ہمارا ایک عادت کے طور پہ، عبادت کے طور پہ نہیں۔ اب دیکھو نماز کے بعد دعا ایک روٹین ہے، اب دعا یہ عادت ہے، روٹین ہے، اس کو عبادت نہیں کہتے بھائی۔ نماز کے بعد دعا مانگنا ایک رسم بن گئی، ایک روٹین بن گئی ہے، عادتاً ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا فوت ہو جائے جناب چلے جاتے ہیں فاتح خانی کے لیے، وہ ایک رسم کے طور پہ جاتے ہیں، ہم ایک روٹین ہے ہماری، اس کو دعا نہیں کہتے۔ یہ دعا ہے لیکن عادتاً دعا ہے، عبادتاً دعا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آپ بھائی، عبادتاً دعا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایک بندہ مجھے بتائے، ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، کئی ہوں گے، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ تنہا بیٹھے ہو، کوئی بندہ آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو اللہ یاد آیا ہو اور آپ کے ہاتھ اٹھ گئے ہوں، آپ کے نین جھڑ پڑے ہوں اور اللہ کی محبت میں آپ روئے ہوں، کبھی صرف محض اللہ کے لیے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے رو کے دعا کرنا یہ اور ہے، آپ بیمار ہیں آپ کا دعا کرنا رو کے یہ اور چیز ہے، غم میں آنسو بہ جانا کسی سبب سے یہ اور چیز ہے، کبھی محض اللہ کی ذات کے لیے بھی روئے ہیں، اس کی محبت میں کبھی روئے ہیں،
اس کی نعمتوں کو یاد کر کے کبھی روئے کہ مالک میں تو اس قابل نہیں تھا جتنے تیرے بے کرم ہے. کبھی تنہائی میں اس کو کہتے ہیں دعا بطور عبادت. آج اکثر و بیشتر ہم دعا کر رہے ہیں بطور عادت. اپنی دعاؤں کو عبادت بناؤ. دعا عبادت تب بنتی ہے جب جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں. دعا عبادت تب بنتی ہے, اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, جب تنہا میں بیٹھ کے بندہ یہ کہے کہ اے مالک تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. یہ دعا عبادت ہے. اے اللہ تو مجھے دے تیری مرضی, نہ دے تیری مرضی, میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں. یہ دعا عبادت ہے. اے اللہ تو مجھے مشکل میں ڈال تیری مرضی, آسانیاں دے تیری مرضی, میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں. یہ عبادت والی دعا ہے. اپنی دعاؤں کو عبادت بناؤ. جوان بچہ فوت ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو, مالک تیری ذات کا شکر ہے, بس تجھ سے صبر طلب کرتا ہوں, مجھے صبر عطا فرما. ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں. مالک بچہ فوت ہو گئے شکوہ نہیں کروں گا, تیری مخلوق ہے تو نے لے لی. سمجھ نہیں ہے آپ؟ مشکل ترین ماحول میں بھی جب بندہ جکڑا ہوا ہو, مسائل مصیبت و آلام تکالیف بندے کو گھیر لیں اور پاؤں میں چبھے کانٹے جب سر سے نکل جائیں, زندگی کی ساری راحتیں تلخیوں میں بدل جائیں, زندگی پرخار ہو جائے اور ساری زندگی پرخار بن جائے, کوئی اپنا نظر نہ آئے اور بندہ رب کی طرف رجوع لائے اور یہ دل سے اندر سے آواز نکلے کہ مالک تیرے عزت کی قسم تیرے سوا میرا کوئی نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی قسم تم محسوس کرو گے کہ جس طرح یوں بیٹھے بندے کو کوئی یوں پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے نا, تیرے رب کی رحمت تجھے یوں جھنجھوڑے گی, تجھے اس طرح اپنے حصار ملے گی کہ تو خود محسوس کرے گا کہ میرا رب, میرے رب کی رحمت اللہ میری طرف پوری طرح متوجہ ہے. اللہ کی ذات میری طرف پوری طرح متوجہ ہے اور مجھے اپنا کرم عطا فرما رہا ہے, اپنے فضل سے نواز رہا ہے. توجہ ہے کوئی؟ اللہ. ہاں, طبقات الکبریٰ میں پڑھ رہا تھا, امام الدراب شعرانی کہتے ہیں میں مسجد میں رونے کی کوشش کرتا ہوں رونا نہیں آتا, گھر میں رونے کی کوشش کرتا ہوں رونا نہیں آتا, لیکن کسی ولی کے مزار پہ جاتا ہوں تو رونا رکتا نہیں ہے. کہا میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا ہے, اچانک آیت میرے ذہن میں آ گئی. اللہ فرماتا ہے وہ یتولی الصالحین, میں ان صالحین کا ولی ہوں جو یہاں آ کے بولتا ہے وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ جو یہاں آ کے بات کرتا ہے نا, اللہ توجہ ہے کوئی نہیں یار, رب سے رب کو مانگو, مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگو. ساری زندگی گزر گئی ہے, اے اللہ رزق کھولا دے دے, اے اللہ مکان پہ بنانا ڈبل سٹوری جلدی جلدی ٹیلا لگو ہیں جی, سمجھ کوئی نہیں ہے. آج کل سارے چودھری کا گھٹی مکان بنانے کا لگے ہوئے, اللہ انہوں نصیب کرے تو مکان جلدی جلدی مکمل ہو جائے. کیسر صاحب کوٹھی شروع کی تھی, اے اللہ جلدی جلدی اور مال دے, چنگی کوٹھی کرنی تیار ہو جائے جی. ڈاکٹر صاحب بھی پلاٹ لے رکھا ڈیرا بنانا واسطے, میں کوئی ڈیرے منگ دیو کوٹھیاں منگ دیو, کدی اللہ کو اللہ تو بھی منگے. کیا بات, سمجھے کیا بات, کبھی مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگے. طالب بن رہے ہو رزق کے, طالب بن رہے ہو صحت کے, طالب بن رہے ہو سہولتوں کے, کبھی مصطفیٰ کے طالب بنو نا. یہ عادتاً رسماً چل رہے ہیں, سنیوں کے گھر پیدا ہو گئے تو سنیے بات ٹھیک ہے. کبھی دل میں محسوس کیے کہ ہمارا محبوب کون ہے, محسوس کیے؟ مکان بناؤ اچھے سے اچھا بناؤ, ہاں شریعت نہیں روکتی. اللہ نے اس کے حلال دی ہے, 3 کروڑ کا بنگلہ بناؤ, شریعت نہیں روکتی, شریعت نہیں روکتی. 3 کروڑ کی گاڑی لے لو, شریعت نہیں روکتی, زکات بھی نہیں اس پہ.
اتنی عالی شان گاڑی، اس میں زکات بھی اللہ فرماتا ہے میں نے دی ہے، مزے کر۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس بات کا تقاضا ضرور ہے، شریعت کرتی ہے کہ اگر اتنا بڑا بنگلہ بنایا ہے نا تو اس بات کا دھیان رکھنا یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے بنایا نا تو نے، اللہ تعالیٰ تجھے نصیب کرے، تیرے لیے جائز ہے، مگر جو تیرے سامنے کچے مکان میں رہتا ہے نا اس کو بھی اپنی طرح انسان سمجھ۔ عالی شان گاڑی لے، شریعت نہیں روکتی، کروڑوں کی گاڑی لے، زکات بھی اس پہ نہیں ہے، لیکن شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو تیرے سامنے سائیکل پہ آ رہا ہے نا اس کی بھی عزت کرنا سیکھ۔ ایک پلازا نہیں 10 پلازے بناؤ، شریعت نہیں روکتی، رزق حلال ہے، بناؤ پلازے جتنے بنانے، شریعت نہیں روکتی، مگر شریعت یہ ضرور تقاضا کرتی ہے کہ اے پلازے بنانے والا سامنے وہ دیکھ چھابڑی میں جو فروٹ بیچ رہا ہے نا اس کی بھی عزت کرنا سیکھ۔ کاروبار کرو، رزق حلال کرو، کوئی نہیں روکتا، لیکن جو اللہ کا حق ہے وہ بھی دو۔ بات سمجھے؟ کوالیفائڈ عالم دین سے رابطہ رکھو۔ حضرت یہ میں نے فصل اٹھایا ہے، اس میں سے عشر کتنا ہے؟ عشر سمجھتے ہیں نا؟ عشر کا پتہ ہے؟ اے سویرے ناشتے نہ لا کے کھویندا بول دے کوئی نہ ہو، عشر کی سمجھ ہے؟ کوالیفائڈ علماء سے رابطہ رکھو کہ جناب یہ برانی زمین ہے، یہ نہری زمین ہے، اس کا عشر کتنا ہے؟ گھر گندم بعد میں لے جاؤ، گنا بعد میں لے جاؤ، یہ ساری چیزیں بعد میں لے جاؤ، پہلے شرعی حکم معلوم کرو۔ چنا ہے، گندم ہے، گوارا ہے، جناب جو بھی ہے، پہلے علماء سے رابطہ کرو کہ جی اس پہ شرعی حکم کیا ہے۔ مال جمع ہو گیا، سال گزر گئے، علماء سے رابطہ کرو، حضرت اتنا سونا پڑا ہے، اتنا چاندی پڑی، اتنی نقدی پڑی، کتنی زکات بنتی ہے، کیونکہ یہ میری تو ہے نہیں، اللہ نے میرے مال میں کسی کا مال رکھا ہے۔ بات سمجھیے؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اس سے پہلے کہ کنگال نہ ہو جاؤ کہ تیرے مانگنے سے بھی کوئی تجھے نہ دے، اس لیے مانگنے والوں کو عطا کرتا رہے تاکہ تجھے رب عطا فرماتا رہے۔ تباً سخی ہونا بھی بڑی بات ہے، طبیعت میں سخاوت لاؤ، طبیعت میں سخاوت لاؤ، اور طبیعت کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے دوسروں کی عزت کرنے سے۔ مال کی سخاوت اور چیز ہوتی ہے، مال کی سخاوت اور چیز ہوتی ہے۔ مانگنے والا دو مرتبہ 3 مرتبہ کہتے ہیں یار ٹلنے والی کچھ دے دو، طبعاً سخی ہونا یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی سخاوت ہے۔ اور طبیعت میں جب سخاوت ہونا تو بندہ ہر ایک کی عزت کرتا ہے، اور طبیعت میں بخل ہو تو ہر بندے نال منہ ماری، ہر بندے دی جناب والا وہ گھٹیا سمجھنا تے جناب گیا گزرا سمجھنا تو اس نے چھوٹ سمجھنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سمجھے؟ سبحان اللہ۔ جس کو معاشرہ گھٹیا سمجھتا ہے تو اس کو اپنے آپ سے بھی اعلیٰ سمجھ، بات سمجھیے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مولوی صاحب میچ ختم ہو گیا، آؤ تشریف لے آؤ، بڑے لیٹ آئے، توجہ کوئی نہیں ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ السلام علیکم، خیر و عافیت سے ہیں؟ آج آپ لیٹ آئے ہیں، کیوں؟ بات ہو رہی ہے۔ توجہ کوئی نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، رب کو رب سے مانگو، کبھی تنہائی میں رو کے اللہ سے مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگو۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، دیکھو نا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگنے کا ڈھنگ حضرت ربیہ نے سکھایا۔ حضور نے فرمایا سل ربیہ، وضو کروا رہے تھے نا، حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ، تو کیا مانگا؟ اللہ اللہ، قال اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت نہیں مانگی، نہ جنت نہیں مانگی، محبوب آپ اپنا عطا فرمائیے، جنت، آئے ہائے، جنت میں اپنی رفاقت دیجیے، کیا بات ہے، جنت میں اپنی غلامی دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا قال وغیر ذالک، وہ ہو چکا، کچھ اور مانگ۔ یہ ہے مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگنا۔ صحابی نے جنت کا سوال نہیں کیا،
اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا نبی اللہ جنت بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پر میں جنت میں رہ کر کے بھی آپ کا طالب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سامع عزیز شاہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ بھیج اس رسول جس کا مشن یہ ہو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکی، یہ فرائض رسالت ہے۔ یاد رکھیں بعض وہ فرائض ہیں جو مصطفیٰ پہ فرض امت میں نہیں، بعض چیزیں وہ حلال ہیں جو نبی کے لیے امت کے لیے نہیں، بعض چیزیں وہ حرام ہیں جو نبی کے لیے امت کے لیے نہیں۔ یہ قد علمنا ما فرضنا علیہم، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر جو 50 ہے نا، اس کے تحت پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ یہ فرائض رسالت، میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں۔ ایک مسلمان فقیر، شرعی فقیر جو ہے مقروض تھا، فوت ہو گیا، اب مصطفیٰ کریم پہ فرض ہے کہ وسعت اور خوشحالی کے دور میں اس فقیر مسلمان کا قرض بھی اتارے اور اس کے اہل و عیال کی کفالت بھی فرمائے۔ اسی طرح امرہم شورا بینہم کے تحت دنیاوی امور میں اصحاب رائے سے مشاورت کرنا یہ مصطفیٰ پہ فرض ہے، دینی امور میں نہیں، کیونکہ دینی امور وہی کتابیں ہوتے ہیں، اس میں مشاورت نہیں چلتی۔ دنیاوی امور میں مشاورت کرنا یہ مصطفیٰ پہ فرض ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کتاب مصطفیٰ پہ فرض ہے، ایک مسلمان بھی جہاد کرنے والا نہ ہو، مصطفیٰ پہ پھر بھی فرض ہے کہ جہاد کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو بیان کرنا یہ مصطفیٰ پہ فرض ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن کو مسلمانوں تک پہنچانا مصطفیٰ پہ فرض ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کے تحت صرف قرآن کو پہنچانا ہی فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو احکام شرعیہ ہیں ان کو قولاً عملاً لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بھی مصطفیٰ پہ فرض ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان اللہ۔ محبوب جو سائل آئے سوالی کو جھڑکنا نہیں، تیری بارگاہ سے کوئی خالی نہ جائے۔ اس آیت کے تحت مصطفیٰ پہ فرض ہے کہ سائل میرے مصطفیٰ سے مانگے اور وہ شے مصطفیٰ کے پاس موجود ہو، چاہے وہ میرے نبی کی ضرورت کی شے ہے، مصطفیٰ پر فرض ہے کہ اس کو عطا فرمائے۔ یہاں تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، اور میں نے کہا خدا کے بندے نبی کیا نہیں دے سکتے، کون سی شے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے، کون سی نعمت ہے جو مصطفیٰ نہیں عطا فرما سکتے۔ ہاں ایک شے ہے جو مصطفیٰ نہیں دیتے، اور وہ کون سی شے ہے، وہ صرف نہیں ہے جو وہاں نہیں ہے۔ کائنات کی ہر نعمت ہے جو مصطفیٰ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، بس ایک نہیں ہے جو وہاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز نہیں دیتے اور وہ نہیں ہے جو وہاں نہیں ہے۔ باقی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو غلام آیا، دیکھیں نا غلام آیا حضور کی چادر ہے، میرے محبوب نبی کی ضرورت بھی ہے، غلام نے مانگ لی حضور نے فوراً دے دی، مصطفیٰ پہ فرض ہے۔ مصطفیٰ کریم کے پاس جو شے ہے وہ سائل مانگ لے، مصطفیٰ کا عطا کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں بھی فرائض رسالت کا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر طارق صاحب نے کہا قرآن زیادہ سنانا ہے، تو اگر آپ کا ماحول ہو تو سناؤ۔ پریشان بیٹھے ہو جی، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کوئی؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا قرآن۔ اب میں 4 آیتیں اکٹھی پڑھوں گا ترتیب کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 بھی۔ ان میں جو ہے وہ یہ انہی فرائض رسالت کا ذکر ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے۔ آئیے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اسی طرح سبحان اللہ کریں گے تو پھر پروفیسر ہمارا لیکچر ٹھیک ہے، قرآن سن کے ذرا۔ اچھا میں آیت پڑھنے لگوں، جو دل سے سبحان اللہ کہے، دل نال تے دل نال اللہ دی پاکی بیان کرے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔
اللہ برکت دیا. بس یہ ہے کہ قرآن سن کے نا دل سے سبحان اللہ، ایسی سبحان اللہ کہو کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے کریم رب ان میں مبعوث فرما اس رسول کو جو انہی میں سے ہو، اور اس کا مشن کیا ہو، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیتیں تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، والحکمہ، اور ان کو اپنا سنت اپنا طریقہ اسوہ عطا فرمانے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرمانے والا ہو. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 پڑھیے. رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت دعا کا اظہار فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو نبی مانگا انہی صفات سے متصف ہم نے نبی عطا فرمایا جو ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، تمہیں کتاب کی تعلیم بھی عطا فرمائے گا. وَالْحِکْمَةِ، تمہیں اپنی سنت اور طریقہ بھی عطا فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ علم عطا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ہی سطر میں 2 دفعہ یعلمو کیوں ہے؟ یعلمکم الکتاب اور ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا ایک ہی سطر میں 2 دفعہ یعلمو کیوں ہے؟ کیا یہ پہلے والا علم کوئی اور ہے اور دوسرے والا کوئی علم اور ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویعلمکم الکتاب میں خالص اس قرآن کا علم ہے، اور ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یہ سینے مصطفیٰ کی خیرات ہے، نگاہ مصطفیٰ کی خیرات ہے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں. اب تیسرے نمبر پہ جناب والا سورہ آل عمران آیت نمبر 165 رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا مومنوں پر رب نے احسان کیا کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرمایا، اور یہاں رب احسان جتلا رہا ہے. فرمایا میرے بندی مجھ سے ابراہیم نے مانگا ہے میرا محبوب دیتا کوئی نہیں، اور ابراہیم نے مانگا ہے اس لیے محبوب عطا کر رہا ہوں. اس کی قدر کرنا، اس محبوب کی عزت کرنا. فرمایا دیکھو تمہیں قوت سامعہ یہ سننے کی پابندی احسان نہیں جتلایا، قوت باصرہ یہ دیکھنے کی پابندی احسان نہیں جتلایا، قوت لمسہ یہ چھونے کی پابندی احسان نہیں جتلایا، قوت ذائقہ چکھنے کی پابندی احسان نہیں جتلایا، قوت شمع
سوکھنے کی پاور دی، احسان نہیں جتلایا رہنے کے لیے مکان دیا، احسان نہیں جتلایا سپورٹ کے لیے اولاد دی، احسان نہیں جتلایا بہتر معیشت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا بہتر معاشرت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، احسان جتلا رہا ہوں اپنا نبی دے کے۔ اے مالک بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا ہماری آیتیں سنائے گا، تمہیں کتاب کا علم عطا فرمائے گا، اپنا اسوہ اور طریقہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں جنابی والا تمہاری تطہیر فرمائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، ہدایت دی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اب جو انک لا تہدی من احببت پڑھتا ہے، میں نے کہا یہ بھی پڑھ لے، یہ سورہ ال عمران کی آیت 165 بھی پڑھ لے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، یہ بھی پڑھ لے، إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ بھی پڑھ لے۔ یہ آیتیں بھی قرآن کی ہے نا، وجہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہاں ایک اور اضافی بات کر دی، اور میں میرا محبوب نبی اس لیے آئے تمہیں قرآن مجید کی آیتیں سنائے، تمہیں تعلیم قرآن دے، تمہیں اپنی حکمت اور سنت عطا فرمائے، تمہارا تزکیہ فرمائے، اور ساتھ فرمائے میرے نبی کے آنے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، ہدایت دی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے دی ہے۔ اور اضافی بات کیا کی؟ وآخر، یہ سورہ جمعہ ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ملا کے پڑھیے۔ وآخری، آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا یہ مصطفیٰ کریم جو قرآن کا فیضان تقسیم کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنت کا فیضان بٹ رہا ہے، تعلیم قرآن کا فیضان بٹ رہا ہے، ہدایت کا نور بٹ رہا ہے، ایمان کا نور بٹ رہا ہے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کو ظاہری زندگی تک نہیں، جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان و علی مصطفیٰ کریم کے صحابہ اور آل بیت کو مصطفیٰ کریم نے یہ فیضان عطا فرمایا ہے، جو ان سے ملحق نہیں ہوا بعد میں آئے گا، اس تک بھی یہ فیضان مصطفیٰ کے سبب بھی پہنچے گا۔ اس لیے آج بھی ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو اپنے محسن کا شکر گزار نہ ہو وہ رب کا بھی ناشکر ہے۔ بتائیے مصطفیٰ سے بڑھ کے کون محسن ہے اس کا؟ کیا بات ہے؟ ہم کتنا مصطفیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس صورت میں میلاد منانا واجب ہے، مصطفیٰ کو اللہ کی نعمت جان کے مصطفیٰ کا ذکر خیر کرنا۔ بات سمجھائیے۔ اس لیے دوستو یہ ہے مصطفیٰ کریم کا مشن۔ آئے کیوں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں، پچھلے سال میں نے میلاد کے حوالہ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی نا آپ کے پاس سامنے، یہ سکول کے گراؤنڈ میں کی تھی۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ سعادت بخشے۔ ہم حضور کی آمد پہ خوش ہو کہ یار عجیب بات ہے، ایک بندے کے گھر بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں انجام کیا ہوگا، بیٹے کی عمر کتنی ہوگی، نافرمان ہوگا یا فرما بردار ہوگا، باغی ہوگا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن صرف اس کا جناب دنیا میں آنا تم اتنے خوش ہو کہ پھولے نہیں سما رہے، ادھر فون کرتے ہو، ادھر فون کرتے ہو، ادھر مٹھائی بھیجتے ہو، ادھر مٹھائی بھیجتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے، آنے والے اس کا کل کیسا ہے، یہ ہمیں دکھ دے گا یا سکھ دے گا، ہماری راحت کا باعث بنے گا یا نہیں بنے گا، ہمارے ایمان کی بربادی کا باعث بنے گا یا ایمان کی تقویت کا، جانتے نہیں ہو، مگر اپنی بیٹے کی آمد پہ اتنے خوش ہو
تو جس نے پورے جہان کو سنبھالا، جس کے سبب ایمان پہنچا، جس کے سبب قرآن پہنچا، جس کے سبب پورے ہدایت تقسیم ہوا، جس کے سبب آج تک امت مصطفیٰ ایک ڈائریکشن پہ چل رہی ہے، راہ ہدایت پہ مستقیم پہ چل رہی ہے، اپنے ایمان سے بتاؤ اس محبوب نبی کا شکریہ کس انداز میں ادا کیا؟ بندہ خدا جھنڈیاں لگانا یہ بڑا چھوٹا فنکشن ہے، بہت چھوٹا ایونٹ ہے، یہ جھنڈے لگانا بہت مختصر ایونٹ ہے۔ تو نے ایک دیگ بانٹ دی حضور کی پیچھے، خدا کی قسم جتنی خوشیاں کر لے، طائف کی بستی میں لگنے والے پتھر کے خون کا ایک قطرہ بھی حضور کا تو ادا نہیں کر سکتا۔ اس امت پہ میرے نبی کے احسان کتنے ہیں تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کرو۔ زندگی میں بڑے ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں انسان کے، انسان زمین سے اٹھتا ہے آسمانوں کو چھونے لگتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بستیوں میں پڑے ہیں، اوج ثریا پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جاؤ، پیسے کا نشہ ہو، تمہیں لوگ جھک جھک کے سلام کریں، سر سر کریں تمہیں، تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں۔ اور زیادہ لپڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یقین کر لینا تیرا ایمان سلامت ہے۔ اور محبوب نبی کی بات سن کے طبیعت بوجھل ہو جائے، کس کام کے تیرے عہدے، کس کام کے تیرے منصب، کس کام کی تیری قبیلائی سسٹم، کس کام کی تیری مستحکم معیشت، یہ پلاد کس کام کے؟ جب تو مصطفیٰ کو محسوس ہی نہ کرے، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ کبھی مصطفیٰ کو محسوس کیا ہے؟ اب یہ ہمارے بھائی کیا نام ہے، عثمان صاحب، آپ کتنے دنوں سے اس محفل کا جناب کر رہے ہیں تیاری؟ 2 مہینے سے۔ یا جو 2 مہینے سے مصطفیٰ کو سوچ رہا ہو، 2 مہینے سے مصطفیٰ کو ڈسکس کر رہا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں سب؟ یا ایک اچکا لفنگا پرلے درجے کا کوئی سیاستدان ہو، جس طریقے کا بھی ہو، وہ آپ کے پاس ہے، یار یہ 2-4 گلیے میرے ساتھ ووٹ مانگو، آپ چل پڑتے ہیں۔ آپ کے کہنے پہ کوئی ووٹ دے نہ دے اس کی مرضی، کینڈیڈیٹ ہار بھی جائے پھر بھی اس کے ڈیرے پہ جائے نا، وہ آپ کو سینے سے لگائے گا، یار میرا حمایتی ہے، ٹھیک ہے میں نہیں جیتا، کونے کسی نے دیا نہیں دیا، چلا تو ہے نا میرے لیے۔ تو جو مصطفیٰ کے لیے چلے، مصطفیٰ کے لیے فٹ کرے، مصطفیٰ کریم کے لیے محنت کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دامن خالی رہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے بن کے تو دیکھو، دل سے یہ بات کہو، یا نبی اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے حضور، میری تو ساری بہار ہے۔ اللہ توجہ ہے کوئی نہیں؟ سامع عزیز شام، یہ فرائض رسالت ہے۔ رب نے مصطفیٰ کریم کو کیوں بھیجا؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، جھنڈیاں لگائی ہیں نا، کتنا سو ہے جھنڈیاں لگاتے ہوئے؟ بچپن سے لگا رہے ہو نا، جھنڈے لگا رہے ہو، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی عطا کرے۔ حضور کے میلاد کے لنگر پکاتے ہو، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی عطا کرے۔ حضور کی میلاد کی خوشی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے نسل میں آنے والے آخری فرد کو بھی میلادی رکھے۔ آمین۔ مگر آگے بڑھو، جھنڈے لگا لیے نا، لنگر پک گیا ہے، اب آگے بڑھو، میلاد کا مقصد بھی پورا کرو۔ مصطفیٰ کریم آئے کیوں ہے؟ بس جھنڈیوں تک پکنا ہے یا صرف لنگر پکانا ہے؟ آگے بڑھو بھائی، میلاد کے مقاصد پورے کرو۔ اور پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، سبحان اللہ۔ میرا نبی اس لیے آیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، میرا نبی اس لیے آیا ہے کہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ آیتیں تلاوت کرے۔ اپنے ایمان سے بتائیے، آج تک کیا ہم روزانہ روٹین ہے ہماری تلاوت کی گھر میں؟ ہماری عورتیں کتنی تلاوت کرتی ہیں، بچے کتنی تلاوت کرتی ہیں، ہمارے نوجوان روزانہ کی بنیاد پہ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ میلاد کا پہلا مقصد ہے۔ دیکھو نا یہ مسجد، ماشاءاللہ اللہ بنانے والوں کو برکتیں عطا فرمائے، یہ کتنی خوبصورت مسجد، اس کو باہر سے تالا لگا دو، بندے پوچھیں گے جناب مسجد کیوں بند؟ بس ٹھیک ہے بنا دی، کھولی نہیں، کہیں گے بھائی بنائی کیوں ہے، مقصد کیا ہے؟
جب اذان اس میں نہیں ہونی، نماز اس میں نہیں ہو، تو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ بھائی مصطفیٰ کریم آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے جو ضابط حیات دستور العمل لے کے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان کی بڑھوتی کا باعث ہے۔ سامع نزید شاہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان هذه القلوب تستوي كما يستوي الخدير اذا اصابه الماء۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں، جس طرح لوہے کو زنگ لگنے کی، لوہے کو جناب والا پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی دنیاوی آلائشوں کے سبب زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اے میرے محبوب نبی یہ دل کا زنگ اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، میرے نبی نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور ہماری حالت یہ ہے، جنازے کے ساتھ چل رہے ہوں، میت کے ساتھ چل رہے ہوں، تب بھی موت یاد نہیں، قبر میں خود رکھ رہے ہیں سامنے، پھر بھی موت یاد نہیں، پھر بھی جناب والا خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، دل کو بیدار کرو۔ دل کی بیداری کا بہترین وظیفہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ حضرت ابو ذر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قلت یا رسول اللہ اوصنی، یا نبی اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ میرے نبی نے پہلی وصیت کیا کی؟ قال علیک بتقوی اللہ فانہ رأس الامر کلی، فرمایا میرے غلام تقوی اختیار کر، اپنی زندگی میں طہارت لا، ازدواجی زندگی میں پاکیزگی لا، خانگی زندگی میں پاکیزگی لا، اپنے خاندانی زندگی میں پاکیزگی لا، اپنی معیشت و معاشرت میں پاکیزگی لا، اپنے کاروبار اپنے جناب والا تجارت میں، اپنے کاروبار حیات میں پاکیزگی لا، اپنی عادات و اطوار و اقدار تہذیب و تمدن میں پاکیزگی لا، اپنی سنت پاک بنا، اپنی دوستی میں پاکیزگی لا، فرمایا اپنی صبح و شام پا کر، اپنے دن و رات پا کر، اپنے جلوت و خلوت پا کر، اپنی تنہائیوں کو پا کر۔ یہ تمام امور کی پھر سب بنیاد ہے۔ قلت یا رسول اللہ اوصنی، قلت یا رسول اللہ زدنی، یا نبی اللہ میری نصیحت و وصیت کو اور بڑھائیں۔ قال آہا، میری وصیت و نصیحت کو اور بڑھائیں اور بھی مجھے نصیحت کریں۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، اور بڑھائیں میری وصیت و نصیحت کو۔ قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کو معمول و مشغول بنا لے، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں تیرے لیے خزانہ ہے۔ اللہ کالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اور موت کو یاد رکھ اور قرآن مجید کی کثرت کر، اور قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت دنیا میں یہ جو ظلمت کے راستے ہیں نا، یہ تیرے لیے روشن ہو جائے گا۔ جب بھی صبح گھر سے نکلو، روزانہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، اور تلاوت کر کے رب سے دعا کرو، مالک میرا آج کا دن اچھا گزرے، جتھے پیر اتھے خیر، جدھر جاؤں مشکلات حل ہوتی جائیں۔ اے مالک جو میرے پاس آئے میں کوشش کروں کہ اچھی نیت سے اس کا مسئلہ حل کر دوں۔ مالک میری نیت صاف رکھ، میرے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا
میری زبان مالک اب تیری رضا کے مطابق بولے، میں کلام تیری رضا کے مطابق سنوں. مالک جہاں سے رزق ملے حلال کا ملے. روزانہ تلاوت کر کے گھر سے نکلا کرو. اے اللہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے میری دنیاوی یا اخروی عزت خراب ہو، میرے ایمان میں فرق پڑے، میری عزت میں فرق پڑے. گھر سے نکلتے ہوئے المعز المعز پڑھتے نکلو، انشاءاللہ گھر لوٹنے تک انشاءاللہ عزت ہی عزت. سبحان اللہ. تلاوت قرآن کو اپنا معمول و مشغول بنا، روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کیا. اگر پورا قرآن اس طرح بالاختیار نہیں پڑھ سکتے، کسی اچھے کوالیفائڈ قاری سے ایک سورت اچھی یاد کر لو، اس کو روزانہ دہراتے ہو، وہ آپ کو کام دے. جس طرح مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غلام آیا، عرض کیا نبی فلان جگہ میں نے خیمہ لگایا تو زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں تیرے مسلمان بھائی مدفون ہیں. اس کی عادت تھی جب تک قرآن مجید کی سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتا تھا سوتا نہیں تھا. یہ اللہ نے اس کو سعادت قبر میں بھی عطا فرمایا. اب سورہ ملک کتنی ہے؟ 2 رکوع ہیں. کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کے اچھے انداز میں اس کو یاد کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لو. صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لو. جی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس مشکل کو سامنے رکھ کے سورہ رحمان پڑھ لو. کچھ پڑھو تو صحیح. لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے. آج میچ ہے نا، سیمی فائنل ہے. میں اسی مسجد میں پچھلے آیا تھا. مسجد کھچا کھچ اندر باہر سے. اب اندر سے تو ماشاءاللہ بہت پر ہو گئی ہے، باہر میرا خیال گنجائش ہے. میرا خیال 2-4 اوور رن دے سمجھتا. ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. قرآن و سنت ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. آج ہر ایک کو نہیں پتا کہ اس مسجد میں بیان ہو رہا ہے. اب قرآن و سنت پہ آپ ترجیح دیں میچ کرکٹ کے میچوں کو. پھر جناب والا نحوست پڑے تو پھر جناب بھاگتے ہیں پیروں کے پاس، سجادہ نشینوں کے پاس. گھو پیر، گھو پیر سمجھتے ہو؟ وہ ڈاکٹر طارق صاحب کے بھائی ہیں رضوان صاحب، وہ میرے پاس ابھی بیٹھے تھے، کہتے مزار کی شریعہ سیدھ کے. میں کہ تم مار کے تیرا مزار میں بنا سکتا کرنا. اب اس کا مطلب جو تھا وہ بھی ٹھیک تھا. کھوتا مرے اس دا مزار بنا دو، کتا مرے اس دا. میرے کو تصویریں موجود ہیں بڑے بڑے سجادہ نشین، انہوں نے گھوڑا مرے تو قبرستان بڑے اعزاز نال جناب دفنا رہے ہیں. تو پیر صاحب نہیں میں نہ نہیں لیتا. پیر صاحب اتر رو رہے. میں کہ پیر لمبا پاؤ دی تشریف کٹو. چلو قوم کتے گھوڑیاں تے آ رہی ہے، جنہیں رہنمائی دین والے پیشوائی کرن والے وہ کتے کے ککڑا پیچھے نس پے. ککڑے والی سرکار، ککڑا والی سرکار، بٹیرے والی سرکار. ایک بات ذہن میں رکھو، کسی بڑی سے بڑی درگاہ کا سجادہ نشین ہو، بالکل ہم کسی ایسے سرکار کو نہیں مانتے. کتوں والی سرکار ہو، ککڑوں والی سرکار ہو، بٹیروں والی سرکار ہو، کڑوں والی سرکار ہو، لٹوں والی سرکار ہو، سنگروں والی سرکار ہو، ہم ایسی سرکاروں کو نہیں مانتے. ہم اس سرکار کو مانتے ہیں جو قرآن مجید پھیلانے والی سرکار ہے، جو مساجد آباد کرنے والی سرکار ہے، جو مدرسے بنانے والی سرکار ہے، جو دین کی تبلیغ کرنے والی سرکار ہے. سلام پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری. یہ وہ سرکار ہے جس نے سنتوں کو زندہ کیا ہے. یہ وہ سرکار ہے جنہوں نے مسجدوں کو فروغ دیا ہے. یہ وہ سرکار ہے جنہوں نے مدرسوں کو فروغ دیا ہے. یہ وہ سرکار ہے جس نے لاکھوں کو سنتوں کا حسن عطا فرمایا. ایسے شبدہ باز فراڈی لوگوں سے باہر ہو. مزارات کی خرافات میں کئی دفعہ شروع بولو، ان فراڈی پیروں سے بچو. اور یہ جتنے نذرانے تم لے کے جاتے ہو نا پیروں سجادہ نشین، پہلے پھٹ پئی ہوئی ہے کھا کھا کے سنبھالے ہی نہیں رہتا بینک بیلنس. پھر نذرانے اتھی ہوئے تم دے ہو. جو مسجد میں
تمہیں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، اس کو گن گن کے تنخواہ، گن گن کے، اور وہ بھی پوری نہیں. جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، گن گن کے تنخواہ. وہ ایک کرکٹر نے 4 ٹلے لگائے، 4 چھکے لگائے آصف نے، اور ایک بہت بڑا بزنس مین فیصل آباد کا، اس نے اس کے لیے اعلان کیا کہ جناب وہ کروڑوں کا ایک بنگلہ فلیٹ اس کو دیا، صرف 4 چھکے لگائے. میں نے کہا قیامت کے دن پوچھ ہوگی کس پہ مال خرچ کیا. فکر نہ کر تجھے بڑی عیاشی چڑھی ہوئی ہے، میں مل مالک ہوں، تو میرا بہت بڑا وسیع کاروبار ہے، اس کا حساب ہوگا. 4 چھکے 4 ٹلے لگانے والے کو کروڑوں کی پراپرٹی. اور اسی جا کے اس کے امام کی حالت چیک کرو جو اس کی مسجد میں امام ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی. اس کے پاس سائیکل بھی ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی اچھا گھر ہے. ہمارے رویہ دیکھو کہ 4 چھکے لگا دے، کروڑوں نہیں اربوں کی جناب والا کمائی کرنے بندہ 20 سال سے امام مسجد نماز پڑھا رہا ہے، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. یہ تمہارے رویے قیامت کے دن تمہیں جواب نہیں دینا. تم نے نذرانے بھی آتے ہیں تو جناب پیروں کو دیسی گھی بھیجنے تو پیرن ہوں، دیسی انڈے بھیجنے تو پیرن ہوں جی، گنے دیا شکرا بھیجڑیاں تو پیرن ہوں، مکھن کٹ کے دینے تو پیرن ہوں، تو مولوی صاحب نو وہ جی تنخواہ جا دینے وہ وچ روٹی کھاؤ. تم ظالم لوگ ہو، تمہارے رویے اتنے عجیب و غریب ہیں. امام آسودہ حال ہو نا تو اس پہ ہمیں ویسی غیرت آتی ہے. اوئے ساڑھے امام چٹے کپڑے پہننا، اوئے ساڑھے امام کو کل سائیکل ہے، موٹر سائیکل کتوں آ گئی، تو ماما لگ رہا، تیرا ڈاکہ مارے چوری کی تھی امام نے. اللہ کے بندو جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، یہ ائمہ مساجد کے حال پہ رحم کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی ضروریات کا پوچھا کرو کہ بلا اگر ضروریات پوری نہیں ہوتی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں. اچھا رہنے کا مکان نہیں، جو گھر میں سہولتیں امام کو دو. جس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذلت اور رسوائی کا یہ عالم ہو کہ 4 چھکے لگانے والوں کو کروڑوں کا فلیٹ دے دیں اور امام مسجد کو تنخواہ بھی پوری نہ ملے، ان رویوں کا تمہیں جواب نہیں دینا پڑے گا. بات سمجھے گی نہیں ہے. یہ خراسان کا حاکم احمد سامانی تخت پہ بیٹھا ہے اور ایک عالم دین ملنے آیا. خراسان کا حاکم وقت اپنے تخت سے نیچے اترا اور 7 قدم آگے بڑھ کے عالم دین کا جا کے استقبال کیا. امیر صاحب اس کا بھائی جناب والا تخت پہ بیٹھا ہے، یہ چھوٹے بھائی اس کو تخت پہ بٹھائے ہوئے. جب یہ واپس پلٹا تو اس کا بڑا بھائی امیر صاحب نے کہا تیری کیا میں نے تربیت کی ہے، تجھے تخت پہ بٹھایا، تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی؟ ہمارے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں ہوتا کہ بادشاہ جناب والا تخت سے نیچے اتر کے کسی کے جا کے استقبال کرے. احمد سامانی نے کہا بھائی جان میں کسی اور کے لیے تو نیچے نہیں اترا، میں نے دیکھا میرے نبی کے دین کا عالم آ رہا ہے، میں تو اس کو عزت دینے کے لیے 7 قدم آگے بڑھا، تخت سے نیچے اتر کے اس کے جا کے استقبال کیا. امیر صاحب چپ ہو گیا. رات کو جب احمد سامانی سوئے، خام مصطفیٰ کریم تشریف لائے. میرے نبی نے فرمایا احمد میں تجھ سے خوش ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں قیامت تک اللہ تعالیٰ تیرا نام زندہ رکھے، تیری نسلوں کو بھی اللہ راہ ہدایت دے. تم نے میرے ایک بارش کی عزت کی ہے. اللہ علماء کی خدمت کیا کرو، اپنے مدارس کی خدمت کیا کرو. پیر بڑے رجے ہیں، پیرن کوئی نہیں چیز چاہیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اپنے اڑوس پڑوس غریب کو دیکھو، اپنے امام مسجد کا خیال کرو. پیروں کو تھوڑا پیسہ توجہ کوئی نہیں ہے. آپ پیر اگر گھی گنن تو پیسے دے گئے. ڈاکٹر طیب صاحب ہاں پیر گھی گنے آگے پیر جی ایتھے پیسے رکھو، انڈے لوے پیر جی ایتھے پیسے رکھو. سمجھ کوئی نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو کوئی نہیں ہے.
6 किलो घी डॉक्टर तैयब साहब मेरे वास्ते इकट्ठा कर रखा। मैं पहले दसा भी पैसे मैं देने नहीं, मैं घी खड़ना कोई नहीं इस वास्ते पहले दस तब ज़हन बन जाए तो जो है कोई नहीं है। माशाअल्लाह। हाँ अपने अइम्मा मसाजिद की खिदमत करो, अपने गरीब गुरबा को देखो यार, खिदमत करो, मदारिस में चेक करो हालात क्या है, मदरसों के हालात क्या है, ढंग की रोटी खाने की नहीं है। जो बच्चे गरीब पढ़ते, यकीन जानिए मैं एक दिन भक्खर के एक एरिया में गया, विक सदर, वहां जाके एक मदरसे में बैठा था तो एक तालिब इल्म कार की सर्दी थी, एक तालिब इल्म आया, इतने पतले उसने कपड़े पहने हुए, हजरत उसकी यहाँ से शलवार भी थोड़ी फटी हुई थी, कांप रहा था। मैंने को उस इमाम को बुलवाया, जो अपने उस्ताद को बुलवाया जो पढ़ा रहा, मैंने कहा ये बच्चे की हालत क्या है? कहा जी इसके वालिदैन फौत हो गए, यतीम है। तो मैंने कहा ये तो यतीम है, आप तो यतीम है ना, इस सर्दी में खुदा का खौफ करें यार, इसको कुछ स्वेटर ले दें, कोई इसको कपड़े ले दें। अब आप कहेंगे तो सर ले देते हो ना, मैं तो जो करना ही मैं कर आया, फिर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको अर्ज कर रहा हूँ। तो खैर, तो सामी नजीद शाह बात कहाँ से कहाँ, मैं बांग्लादेश गया 2011 में, चिटागांग मेरा खिताब था, वहाँ जामिया अहमदिया सुन्निया जरा विजिट कर रहा, जामिया अहमदिया सुन्निया गूगल पे इसको विजिट करना, जामिया अहमदिया सुन्निया में इस वक्त 6,500 तालिब इल्म पढ़ रहा है। मैंने उनसे पूछा, उन्हीं का फंक्शन था, मैंने उनसे पूछा ये क्या वजह है, इतना बड़ा सेटअप और लाखों का जनाबे वाला खर्च है महीने का, तो ये किस तरह मैनेज करते हैं आप? 6,500 तालिब इल्म, जिसमें डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे आप मैनेज करते हैं? उसने कहा ये तो जनाब जामिया अहमदिया सुन्निया एक मदरसा है, इसकी 80 शाखें हैं। मैंने कहा कैसे चल रहा है? कहा जनाब 1 टका भी हमें कोई ना देना, टका, उस करेंसी जो बांग्लादेश की करेंसी है, आपकी करेंसी का नाम क्या है? रुपया, उनकी करेंसी का नाम क्या है? टका। कहा जी हमें कोई 1 टका भी ना देना, तो 10 साल का एडवांस हमने जमा करके रखा हुआ है। मैंने कहा कैसे? कहा जी पाकिस्तान में तो जनाबे वाला बकरे लेके आप मज़ारों पे जाते हो, नजराने पीरों को देते हो, जहाँ वो चीज नहीं, यहाँ जिसने मन्नत मांगनी है जामिया अहमदिया सुन्निया की मानी। वाह सुभान अल्लाह, बात समझ आ गई? सुभान अल्लाह। यहाँ नजर न्याज मदरसे में जमा होता है, पीरों के पास नहीं जाता, इसलिए हमारे पास एडवांस है, हम बहुत आगे सोच रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। इस वास्ते ये पीरों को जड़ा खड़ दे हो ना, मेहरबानी करके नारा मदरसे जमा करवाया करो। अल्लाह अकबर। तो जो पीरां दी रहंदी हो ना, जिन्हें जिन्हें दे पीर है ना, वो अपने आस्थाने से जाके चेक करो मैं पीरां दा साहबजादा क्या करता। नाराज तो ना होने पे ना, नहीं किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो होवे तो 500 मेरे को रो, 5 किलो मरचा में छट्टो, मैं कोई तबीयत में कोई असर नहीं। हाँ बिल्कुल मैं सीधी गल कर रहा, तो सब पीरां नू खुद फिटाया, गल समझ आइए? खैर मैं क्या अर्ज कर रहा था? नहीं मैं उधर आना थोड़ा हौसला करो, बड़े मौलवी साहब बड़े सियाने हैं, इन्होंने पता भी कल मुख्तली साढ़े को न पूछन उस्ताद जी तो साहब क्या है कैसा साहब तो जो कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर अपनी मर्जी से करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो करो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, पीर के आस्थाने पे जाओ, चेक करो साहबजादा क्या करता है पीर साहब का, क्या मदरसे में पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ता है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी की सारा दौर है। जो पीर अपने बच्चे को हाफिज और आलिम न बनाए और डॉक्टर और इंजीनियर बनाए, वो बिल्कुल 1 रुपए का रवादार नहीं। सारी जिंदगी दीन के नाम पे खाते हो, डॉक्टरों के पुत्र डॉक्टर पढ़ सकना, इंजीनियरों के पुत्र इंजीनियर बनेंगे, आलिम दीन का पुत्र आलिम बने। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। मेरे 2 ही बेटे हैं, रहता मैं पिंडी में हूँ, और उनको जनाब कोयटा फेंका हुआ है। कितना सफर है? अब 3 महीने के बाद आए, इस जुमे को वापस गए, 6 महीने के बाद अब आएंगे। तो मेरी बीवी कहती है इतना दूर दोनों बेटे, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मर गए तो आजकल बड़ी एडवांस जो है वो सर्विस है, पहुंच जाएंगे जनाजे पे, नबी पहुंच सके तो जनाजा फर्ज किफाया है, पहुंचना जरूरी नहीं है। आलिम दीन बने, इससे हमारी कब्र ठीक हो।
خیر، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ عالم بنے، یہ بھی مقدر کی بات ہے، لیکن عالم دین نہ بن سکو تو دیندار تو بنو نا۔ اب میں نے بچوں کو راستے پہ لگایا، ان کی قسمت ہے تو عالم دین بنیں گے۔ میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا بیٹا عالم دین بنو، یہ ترجیح ہے، نہیں بن سکتے، بدقسمتی سے نہیں بن سکے تو دیندار ضرور بننا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ دیندار پہلے بنو، عالم دین بعد میں بنو۔ دیانت، امانت، حیا، شرم، غیرت، ریسپیکٹ، رزق حلال، یہ کیا؟ یہ دینداری ہے۔ ہو سکتا ہے ایک عالم دین 2 گھنٹے دیانت پہ خطاب کرے، اس کے اندر دیانت ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور بعد جوتے گانٹھنے والا دیانت دار ہو۔ یہ دیانت، امانت، یہ شرم اور حیا، یہ غیرت، یہ علم سے نہیں آتی، یہ وہ جوہر ہے جس کو اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے۔ بات سمجھیں؟ تو سامع رضی شاہ، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یتلو علیہم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ محبوب کیوں آیا؟ ہماری آیت تلاوت، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اور میلاد کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ پوری امت کو پاک کرنا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے امت کو طہارت عطا کی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی نسب ہو، نسبت ہو، آل ہو، اصحاب ہوں، ازواج ہوں، حضور کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، سب پاک۔ اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی طہارت پہ 2 آیتیں پڑھ دوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سورہ اللہ کا قرآن۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ فرمایا تم سے ہر رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ اب آئیے صحابہ کی طہارت پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے میرے نبی کے غلاموں، اے صحابہ، اللہ تعالیٰ تم پہ حرج کو پسند نہیں کرتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب سنیو، سورہ احزاب آیت نمبر 33 آل بیت کی طہارت بیان کی، یرید ادھر بھی ہے، یطہر ادھر بھی ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6 یرید ادھر بھی ہے، یطہر ادھر بھی ہے۔ کیا بات ہے؟ یرید ادھر بھی، یرید ادھر بھی، یطہر ادھر بھی، یطہر ادھر بھی۔ اور آپ کدھر گئے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ واہ، آپ کدھر ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کس پیر کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کس خطیب کو سنتے ہیں جو نسبتوں کے معاملے میں تمہیں جناب والا متذبذب کر دے؟ سبحان اللہ۔ ایک ہی جیسے لفظ ہے، ادھر بھی یریدو، ادھر بھی یریدو، ادھر بھی یطہرو، ادھر بھی یطہرو۔ جب لفظ ایک جیسے ہیں، صیغے ایک جیسے ہیں، معنی ایک جیسے ہیں، مطلب ایک جیسا ہے، تو پھر عقیدہ بھی اسی جیسا رکھ کہ آل بیت بھی پاک ہے، حضور کا ہر صحابی بھی پاک۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کس کے لیے آئی؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہ بھی صحابہ کے لیے۔ اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 کس کے لیے آئی؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ بھی صحابہ کے لیے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 کس کے لیے آئی؟ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما، اس میں بھی صحابہ کی طہارت ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 کس کے لیے آئی؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ محبوب ہو تیرا صحابی اور پاک نہ ہو؟ کیا بات ہے؟ حضور کا ہر صحابی پاک ہے، سبحان اللہ۔ حضور کے اہل بیت پاک ہے، اور اس پاکی کا جناب والا مطلب معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ معصوم صرف فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ جو پیر اور مولوی اللہ کے نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ اہل بیت میں سے کسی کو یا صحابہ میں سے کسی کو معصوم سمجھتا ہے
وہ خبیث ہے، بےایمان ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ اہل سنت کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے پیر کی بیعت ہی نہیں ہے، سرے سے بیعت نہیں ہے، کیونکہ وہ بدتی ہے اور بدتی کی بیعت نہیں ہے. زبردست. بات سمجھ آ گئی ہے؟ معصوم نہیں، محفوظ ہے. اللہ کے فضل سے معصوم نہیں، محفوظ عن الخطا. سبحان اللہ. اللہ جس کو چاہے خطا معصیت سے محفوظ رکھے، جس کو چاہے، سبحان اللہ. جس کو چاہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی. تو اہل بیت بھی پاک ہیں، صحابہ بھی پاک ہیں، اور یہی میلاد کا مقصد ہے. یہی میلاد کا مقصد ہے. سبحان اللہ. اپنی عادات و اطوار کو دیکھو، اپنے تہذیب و تمدن کو دیکھو، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھو، اپنے ازدواجی معاملات کو دیکھو، اپنے خاندانی خانگی معاملات کو دیکھو، اپنی صحبت، اپنی سنگت، اپنی دوستیوں کو دیکھو، اپنی جلوت و خلوت کو دیکھو، اپنی تنہائیوں کو دیکھو، اپنے اٹھک بیٹھک کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، عادات کو دیکھو، اطوار کو دیکھو، اقدار کو دیکھو. سبحان اللہ. ہر معاملے میں طہارت مقصود ہے. یہ میلاد کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں میلاد کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ تعالی اس پاک و پاکیزہ محفل میلاد کا صدقہ منظور احمد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آپ دور نزدیک سے جتنے اہل محبت تشریف لائے، مالک آپ کو دو جہانوں کی سعادت سے مالا مال فرمائے. آمین. تمام حضرات محبت سے کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام